یہ مناسب سمجھا اس مجمع کو دیکھ کر، آپ کی طلب اور شوق کو دیکھ کر، اور جو مجھے اطلاع دی گئی کہ شاید جس تعداد میں آپ ہیں تو شاید اس سے کچھ زیادہ تعداد میں یہاں خواتین اور ہماری عزیز بیٹیاں موجود ہیں، تو میں نے اس استخارے کے ساتھ یہ مناسب سمجھا کہ میں پہلے قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں، قرآن کو سمجھنے کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں، اس کے ضروری ہونے کے بارے میں پہلے کچھ عرض کروں، کیونکہ اس بارے میں ہم دیندار سمجھے جانے والے مسلمان بھی بہت کوتا ہے۔ اکثر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن کا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا درست ہے۔ دیکھو، عام طور پر ہر مسئلے میں جو بالکل اعتدال والی بات ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ علمی طور پر صحیح ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے سمجھنے پر زور دیتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی زور دیتے دیتے یہ کہنے لگتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ ان کی نیت اور مقصد شاید صحیح ہوتا ہے، لیکن بات صحیح ہو اور کہنے کا انداز بھی صحیح ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا کی کوشش کرنا ضروری ہے، یہ بالکل درست بات ہے، مگر یہ بات کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، 100% غلط بات۔ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا زندگی بھر یہ غلط ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل میں جو سینکڑوں ارشادات فرمائے، ان میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ ایک حرف بھی قرآن کا اگر پڑھو گے تو 10 نیکیاں مل جائیں۔ ایک حرف، اور پھر آپ نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم پڑھو گے الف لام میم تو تم کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں ملیں گی، کوئی اور قرآن مجید کے لفظ مثال کے طور پر پیش کر سکتے تھے، لیکن الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے علماء نہیں جانتے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ اکثر بڑے بڑے لوگوں کی رائے یہ رہی کہ الف لام میم یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور بغیر جب یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اور اس کے باوجود اس کے پڑھنے میں 30 نیکیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار نہیں ہے، اس کی بھی نیکیاں ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار نہیں ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت کرو،
وہ اگر یہ کہنے لگیں کہ سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. بات درمیان کی ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابہ کرام میں قرآن کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی علم کے 4 حصے ہیں. اس میں سے ایک حصہ انہوں نے کہا کہ قرآن کا علم کا ایک حصہ وہ ہے جس کے حاصل کیے بغیر ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا. آخری درجے کی بات ہے. لیکن آج اکثر مسلمان جو نمازی بھی ہیں اور آج کل کے عرف کے مطابق دیندار بھی ہیں، لیکن وہ بھی ضروری علم جو ہے قرآن کا وہ بھی حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اس غلطی کو اب ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، پروفیشنلز کو بھی، تاجروں کو بھی، کسانوں کو بھی، مزدوروں کو بھی. میں قرآن کی اہمیت اور ضرورت کو یا قرآن کی جو اصل حقیقت ہے اس کو ایک عام فہم زبان میں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں، عام فہم مثال کے ساتھ. ہمارے زمانے میں ایک عام رواج ہے کہ کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی مشین بناتا ہے تو اس مشین کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور وہ طریقہ بتانا اسی کارخانے کی ذمہ داری ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اسی کی ذمہ داری بھی ہے اور اسی کا حق بھی ہے. یہ مائکروفون مثال کے طور پر آہوجا کمپنی کا ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ کون بتائے گا؟ باٹا والے بتائیں. ہو سکتا ہے ناگپور میں ترقی ہو گئی ہو، میں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور باٹا والا کہے کہ میں تو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں اس لیے میں بتاؤں، تو کوشش کریں کہ اسی کے جوتے صحیح طرح استعمال کریں. اس کو کوئی حق نہیں ہے مائکروفون کے استعمال کا طریقہ بتانے. اس کا ٹرن اوور چاہے 2000 کروڑ کا ہو، لیکن وہ نہیں بتا سکتا. جو مشین جو کمپنی بنائے گی اس کمپنی ہی کو حق ہے، اور یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے استعمال کا طریقہ بتائے. اب دوسری بات، استعمال کا طریقہ بتانے کی کیا شکل ہے؟ 2 طریقے ہر کمپنی اختیار کرتی ہے. ایک تو کوئی بکلیٹ چھاپتی ہے جس میں استعمال کا طریقہ، ڈائریکشنز فار یوز لکھے ہوتے ہیں، اور آپ چاہے کتنے بڑے علامہ ہوں لیکن آپ اس چھوٹی سی مشین کو استعمال اس کتابچے کو پڑھ کر کرتے ہیں. اگر آپ ماشاءاللہ اس نشے میں چور ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب اس کی کیا حیثیت، پھر میں بہت قابل ہوں، PhD ڈی لٹ ہوں، اور یہاں تو ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو 6 PhD تو لے چکے ہیں. اور آج انہوں نے مجھ کو جب اپنے حوصلے کی خوشخبری سنائی تو میں نے ان کو لکھنؤ کے ایک صاحب کا قصہ سنایا جو ایک PhD کرتے تھے، پھر دوسری PhD، پھر دوسری کے بعد تیسری PhD، تو 4-5 وہ کر چکے اور داڑھی ان کی سفید ہو چکی میری طرح. تو وائس چانسلر نے ان کو بلایا
اور کہا بھائی یار آپ ہمارا پیچھا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں؟ اب کوئی 5-6 PhD کرنے والا وہ چھوٹے سی کتابچے کو پھینک دے، وہ کہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، میں بہت قابل آدمی ہوں۔ اس نے PhD کی ہے ہسٹری پر، اور مشین وہ استعمال کر رہا ہے IT کمپیوٹر والی، تو کیا ہوگا؟ چاہے وہ جتنا بڑا قابل ہو، اس کو ڈائریکشنز فار یوز والی بکلیٹ پڑھنی پڑے گی اور ایک ایک لیٹر کو فالو کرنا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ جو کمپنیاں اور فیکٹریاں استعمال کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مشین زیادہ قیمتی ہو، زیادہ پیچیدہ ہو، زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سافسٹیکیٹڈ ہو تو بکلیٹ کافی نہیں ہوتی، ایک میکینیکل انجینئر بھیجا جاتا ہے جو پریکٹیکلی اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کئی دن کی ورکشاپ چلتی ہے، پریکٹیکلی ٹرین کیا جاتا ہے، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طریقے سے سمجھا کر اطمینان جب کر لیا جاتا ہے کہ آپ اس مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھ گئے، تب وہ مشین آپ کے حوالے کی جاتی ہے اور آپ سے سائن لی جاتی ہے کہ انجینئر صاحب نے مجھے سکھا دیا اور میں سیکھ گیا اور میں نے انڈیپینڈنٹلی مشین کو استعمال کرنا سیکھ لیا۔ جب یہ سائن ہو جاتی ہے تب وہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ یہی دو طریقے خالق کائنات نے، انسانیت کے شفیق پروردگار نے انسانی مشین کے استعمال کا طریقہ انسانوں کو سکھانے کے لیے اختیار کیا۔ کتابیں بھیجی، بکلیٹس بھیجے، صحیفے بھیجے، ایک ایک پہلو سے انسان اپنی مشین کا استعمال کیسے کرے، دل کا استعمال کیسے کرے، دماغ کا استعمال کیسے کرے، آنکھوں کا استعمال کیسے کرے، کانوں کا استعمال کیسے کرے، زبان کا استعمال کیسے کرے، ہاتھ پاؤں اور پورے بدن کے آرگنز کا استعمال کیسے کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کیسے کرے، وقت کا اور مال کا استعمال کیسے کرے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن میں ہیں، اور وہ چھوٹی نہیں ہیں بہت بڑی، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم گھر میں جب داخل ہو تو کیسے داخل ہو۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، تم اگر مجلس میں آؤ تو کیسے آؤ، بہت بہت باریک باتیں، ادھار لین دین کیسے کرو، مگر آگے سنیے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیچیدہ، سب سے قیمتی، سب سے نازک، سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی مشین ہے، میری اور آپ کی، ہر انسان۔ اگر دنیا میں کسی مہنگی سے مہنگی مشین کا استعمال غلط ہو جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ چند کروڑ کا، چند 100 کروڑ کا، چند ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جائے، کچھ جانی چلی جائے۔ لیکن ایک انسان کی مشین کا استعمال اگر غلط ہوا تو زندگی جہنم بن جائے۔ انسانوں کی مشین کے استعمال کے اگر غلط ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی ہوگا جو آج کے زمانے میں ہم سب بھگت رہے ہیں، کوئی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
چونکہ سب سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کے ہے، تو اللہ نے صرف کتابوں کو کافی نہیں سمجھا، پریکٹیکلی انسانوں کو اپنی مشینوں کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے خود ایک نمونہ بن کر دکھایا اور سکھایا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ 2 قرآن اللہ نے اتارے، ایک قرآن پڑھا جانے والا، ایک قرآن دیکھا جانے والا۔ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، جو دیکھا جانے والا قرآن ہے ان کا نام نامی تھا محمد الرسول اللہ۔ پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں سب سے شاندار، مکمل، عملی، زندہ جاوید، خوبصورت، آسان اور فطری رہنمائی قرآن نے کی۔ کاروبار تم کیسے کرو قرآن بتاتا ہے، تم شادی کیسے کرو قرآن بتاتا ہے، تم شوہر کیسے بنو قرآن بتاتا ہے، تم کیسے ماں اور باپ بنو قرآن بتاتا ہے، تم ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کیسے کرو قرآن بتاتا ہے، غلطیوں کو معاف کیسے کرو قرآن بتاتا ہے، وعدے کرو تو کیا کرو قرآن بتاتا ہے، معاملات کیسے کرو، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرو قرآن بتاتا ہے۔ تمہارا نظریہ حیات کیا ہو، تمہارا تصور کائنات کیا ہو، مقصد زندگی تم کس چیز کو سمجھو، تم سمجھو کہ تم پیدا کیوں کیا گئے ہو۔ جو انسان یہی نہیں جانتا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر جاہل اور کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ تم سڑک پر کیسے چلو، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تم سے نادان لوگ تمہیں چھیڑیں تو تم کیا کرو، وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، واہیات قسم کی چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں تو تم کیا کرو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اب جس نے یہ سب نہیں سیکھا، میں کیسے مانوں اور آپ کیسے مانیں کہ اچھے انسان آپ بن گئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لمبا کرتا پہن لیا آپ نے، لمبی داڑھی آپ نے رکھ لی، لیکن آپ نے نہیں سیکھا کہ چلنا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بیٹھنا اور اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کس وقت ہے، رات کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ وَبِاللَّيْلِ هُمْ يَهْجَعُونَ۔ کچھ نہیں پتہ آج کے مسلمان، اکثر مسلمانوں کو نہیں خبر۔ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ رات کو کس لیے، رات کو شروع کس وقت کرنا ہے، قرآن کہتا ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جو نظر آتی ہیں باتیں، ان کی قرآن نے ہدایت کی، سکھایا، ایک نسخہ کامل۔ ایسی طاقت ہے قرآن میں کہ میں نے ابھی حدیث نقل کی تھی، لاکھوں درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا
اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں اور عروج عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلت اور پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہی قرآن ذریعہ کام جاتی ہے عقل جب یہ جملہ نقل کرو اللہ کے رسول کا کہ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، وہ پڑھ رہے ہیں قرآن، جلسوں میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن لعنت بھیج رہا ہے، اس لیے کہ جس آیت کو تم پڑھ رہے ہو تمہاری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے، تو قرآن اسی وقت لعنت بھیج رہا ہے۔ اب بتائیے اس قرآن کے پڑھنے والے کو ثواب ملنا ہے؟ وہ ختم قرآن کی مٹھائی بانٹ رہا ہے اور وہاں فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ کروڑوں وہ لوگ ہوں گے امت رسول میں سے، اللہ کرے کہ کن لفظوں میں یہ بات کہوں، ان کے بارے میں رسول اللہ سے شکایت کریں گے، اے رب ان لوگوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جس کی شکایت رسول اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں۔ رسول اللہ ابو جہل کی شکایت نہیں کریں گے، رسول اللہ ابو لہب کی شکایت نہیں کریں گے۔ کان کھول کے سن لیں، مسلمان مرد اور عورتیں جن کی شکایت اللہ کے رسول کریں گے وہ ہوں گے جن کے نام مسلمانوں جیسے ہوں۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، نہ حج کے بارے میں۔ سب سے طویل آیت قرآن مجید کی ادھار لین دین کے بارے میں۔ تم کسی سے ادھار لو تو کیسے لو، کیا کرو؟ اذا تداینتم بدین، اور ایسی تاکید کی ہے کہ تم اگر کسی سے چھوٹی سی چیز ادھار لو تو اس کو تحریری معاہدے میں لاؤ۔ یہ قرآن اس قوم سے کہہ رہا ہے جس قوم میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا سا ادھار لین دین وداؤٹ ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں فریق لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو کسی ایسے آدمی سے مدد لو جو لکھ پڑھ سکتا ہو، اور وہ خریدار اور بیچنے والے دونوں کے درمیان وہ معاہدے کی عبارت یہ لکھنے کی صلاحیت رکھنے والا لکھ دے۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے جو لوگ لکھ سکتے ہیں تمہارے سماج میں، قرآن ترغیب دے رہا ہے بھائی اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے مگر آپس میں لین دین کر رہے ہیں، لکھو۔ آج دنیا میں سب سے خراب معاملات مسلمانوں کے ہیں۔ اب تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی معاملات مسلمان سے مت کرنا، اور اس کے آگے کہتے ہیں مسلمان دینداروں سے تو بالکل مت کرو، تم کافروں سے معاملہ کر لو مسلمانوں سے مت کرو۔ کہاں ہے قرآن؟ ہم نے کیا سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ دین کی محنتیں کر رہے ہیں لیکن قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو بالکل دین سے خارج کام سمجھا جاتا ہے۔ کس طرح سمجھا تھا صحابہ نے قرآن کو؟ صرف سورہ بقرہ، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال لگے مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں۔ 7 سال میں تو بچہ ہمارا حفظ کرنے لگتا ہے۔
وہ سیکھنا کیسے سیکھنا تھا؟ وہ ایسے سیکھنا تھا کہ ایک آیت سنی، 2 آیتیں سیکھیں سمجھیں اور وہ اس پر اس میں وہ ہے مثلا نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا پردے کے بارے میں یا حیا اور حجاب کے بارے میں، تو اس وقت کہہ دیا کرتا تھا شاگرد ٹھہر جائیے استاد جی، میں پہلے اس پر عمل کر لوں تو پھر اگلی آیت سیکھوں گا۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، اللہ کے واسطے قرآن کی طرف واپس آؤ، معافی مانگو قرآن سے، معافی مانگو کہ ہم نے قدر نہ کی، ہم سمجھے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز، کیا نعمت ہے ہمارے پاس۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ قوم یہ کہہ سکے کہ یہ کتاب ویسی ہی اوریجنل شکل میں موجود ہے جیسی کہ ہمارے دھرم گرو کے پاس، ہمارے رشی منی کے پاس، ہمارے پیغمبر کے پاس آئی تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیا زبردست معجزہ ہے! ایک پوری دنیا میں کوئی یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا کہ قرآن کا ایک حرف بھی بدلا گیا ہے۔ اللہ بہت پہلے کی بات ہے، میں اپنے ملک کے بہت مشہور محترم ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھاتا تھا، تو دوسرے ملکوں سے بہت سے وفود اور ڈیلیگیشنز وہاں آیا کرتے تھے، ظاہر ہے ہر بڑے ادارے میں آتے۔ تو لکھنؤ میں ایک انٹرنیشنل کیتھولک چرچ کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ پوری دنیا سے کیتھولک چرچ کے علماء، بشپس، کارڈینلز، جو بہت سینئر پوسٹ ہوتی ہے، وہ لوگ جمع ہوئے تھے دنیا کے مختلف ملکوں سے۔ تو وہ پورا ڈیلیگیشن 60 لوگوں کا 2 بسوں پر بیٹھ کر وہ ہمارے مدرسے میں، ادارے میں آیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو چونکہ اس میں یورپ کے لوگ زیادہ تھے، تو میں چونکہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی جانتا ہوں، تو ہمارے محتمم صاحب نے میرے ذمے لگایا کہ میں ان کو پورا ادارہ دکھاؤں، ان کو ویلکم کروں، ان کے سامنے انٹروڈکشن پیش کروں اور ان کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوں۔ چنانچہ میں جب ان کو اپنا ادارہ دکھانے کے لیے لے گیا تو سب سے پہلے میں اس جگہ لے گیا جہاں 600-700 بچے یا 500-600 بچے قرآن مجید حفظ کر رہے تھے۔ ہمارے ادارے میں بہت بڑے بڑے شعبے، ڈپارٹمنٹ، اکیڈمیز، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اچھی طرح جانتے ہیں مولانا، تو لیکن میں ان سب جگہ پر پہلے نہیں لے گیا۔ پہلے میں شعبہ حفظ قرآن میں لے گیا جہاں بچے خاص انداز سے حفظ کر رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں ہلنے کا حفظ قرآن سے کیا رشتہ ہے، یہ تو حافظ لوگ ہی جانیں۔ ہو سکتا ہے نیند بھگانا مقصود ہوتا ہو، پھر وہ ایسی عادت پڑتی ہے کہ بوڑھے ہونے تک بھی بغیر ہلے پڑھ نہیں پاتے، تو وہ بچے ہل ہل کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ خاموش دیکھتے رہے، وہ سب، ان میں کئی لیڈیز بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ واٹ آر دیز چلڈرن آر ڈوئنگ، کیا کر رہے ہیں یہ بچے؟ تو میں نے کہا دے آر میمورائزنگ قرآن۔
تو بہت تعجب سے اس میں سے ایک لیڈی نے پوچھا، ہالینڈ کی ایک خاتون تھی، جہاں میمورائز ہول قرآن، کمپلیٹ قرآن. وہ بلیو ہی نہیں کر پا رہے تھے اس بات پر کہ پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے. وہ بار بار مجھ سے پوچھا، پورا قرآن یاد کر لیں، پورا قرآن یاد کر. میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں بچوں کو بلاتا ہوں، آپ کہیں سے بھی قرآن کھول کے ان سے کہیے کہ پڑھو. اور ان میں چونکہ 4-5 عرب لوگ بھی تھے کرسچن وہ، لیکن کوئی لبنان کا تھا، کوئی کہاں کا تھا. تو میں نے کہا آپ سنیے یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ جو منظر ان کے سامنے آیا تو ایک خاتون، ایک لیڈی جو ان میں بڑی عہدے کی تھی، تو وہ قابو اپنے آپ پر نہیں رکھ سکی. اور الحمدللہ اللہ میں نے یہ خوبی دی ہے عورتوں کو. تو اس کے منہ سے نکلا، او آئی سی، او اب میں سمجھی. یہ اس کے منہ سے نکل گیا. میں سب سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میڈم آپ ذرا پلیز کھل کے بتائیے کہ کیا آپ کی سمجھ میں آیا. تو اب وہ پھنس گئی. اس نے کہا نہیں چھوڑیے. میں نے کہا کہ میں تو یہاں سے آگے بڑھوں گا، نہ پڑھنے دوں جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ کیا راز کھلا آپ پر آج، جس کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ کہا. وہ کہتے ہیں نا کہ شہر میں کوئی خبر پھیلانا ہو تو اپنی گھر کی خواتین سے یہ کہہ دو کہ دیکھو صرف تم کو بتا رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں. BBC سے زیادہ جلدی پھیلے اور ہر عورت یہی کہے گی بہن تم کو بتا رہی، تم میری پرانی سہیلی ہو، کسی اور کو نہیں بتا. کیا میڈیا ہے، وداؤٹ اینی کاسٹ، ایبسلوٹلی. اب وہ عورت بیچاری، میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں، بالکل نہیں چھوڑوں، بتائیے کیا قصہ. بہت ٹالا اس نے، لیکن اسے کیا معلوم کہ میں. بالآخر اس نے کہا دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اب میری سمجھ میں آیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس پر ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں، بٹ وی آلویز میجربلی فیل. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن میں تبدیلی کی ہماری کوئی کوشش اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. ہم کاغذ میں قرآن کو بدل سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے سینوں میں ہم قرآن کو کیسے بدلیں؟ یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کی رہنمائی میں زندگی گزارو گے ترقی کرو، دونوں جہان کی خوشیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، دل کا سکون ملے گا، روزی میں برکت ملے گی، اولادیں سعادت مند بنیں گی. کیا نہیں ملے گا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں تمام ضرورتیں مانگی گئی ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سورہ فاتحہ میں اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور کیا زبردست ترتیب قرآنی ہے کہ انسان کی تربیت اور ہدایت کا آغاز دعا سے کرایا گیا.
تو پوچھنے والے نے پوچھا کسی عالم سے، کسی ربانی صاحب دل، صاحب علم، صاحب نظر سے کہ یہ جو لکھا ہے علماء نے کہ سورہ فاتحہ میں سب مانگا گیا، تو سورہ فاتحہ میں تو صراط مستقیم کی رہنمائی مانگی گئی، دنیا کی نعمتیں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سنو، جو صراط مستقیم پر چلے گا اس میں تقویٰ آ جائے گا، اور جس میں تقویٰ آئے گا اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس میں تقویٰ آئے گا اس کے روزی کا مسائل حل ہوں گے، سارے مسائل، صحت، عافیت، روزی، ترقی، دشمن سے حفاظت، مشکلات کا حل، صحیح فیصلے کرنے کی طاقت، قوت فیصلہ، قوت ادراک، گھر کے اندر کا ماحول صحیح بنانا، ساس اور بہو کے رشتے، نند اور بھاوت کے رشتے، میکے اور سسرال کے تعلقات، خرچ کرنے کا طریقہ، مال کے خرچ کرنے کا طریقہ، آمدنی میں برکت کا تعارف، سب ملے گا۔ یہ سورہ فاتحہ وہ ہے، اور جب یہ سورہ فاتحہ ہے تو پورے قرآن میں کیا ہوگا؟ آپ سوچیں ذرا، جو ام الکتاب ہے یہ سورہ فاتحہ، اس کے ایک بہت سے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، یہ الکتاب کی ماں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی کی رہنما کتاب بناؤ قرآن، اور رہنما شخصیت بناؤ حامل قرآن محمد الرسول۔ ایک شوق، ایک طلب، ایک پیاس، ایک جنون قرآن کو سمجھنے کا، اچھی طرح پڑھنے کا کو سب سے پہلے صرف پڑھنا نہیں، اچھے انداز سے پڑھنا، اس کے قواعد کے لحاظ سے پڑھنا۔ ہمارے ملک کے لوگ یا بڑے بڑے لیڈران بھی جب باہر جا کر انگریزی بولتے ہیں، میں لیڈروں کا نام تو نہیں لوں گا، مجھے صحیح سالم واپس جانا ہے، تو باہر کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ انگریزی بولیں؟ میرے سامنے کی بات ہے، میں اس کو یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ امریکہ میں یو این او کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، چلو آج میں راز فاش کروں، اور وہ اچھا ہے کہ ناگپور میں کروں جو ملک کا دارالخلافہ ہے۔ جہاں ریموٹ کنٹرول ہے۔ اب میں لیڈر کس ملک کا تھا یہ تو میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ مجھے 1000 لاکھ روپے دیں گے تب بھی نہیں بتاؤں، اس لیے مجھے اس ملک سے پیار ہے، میں اس ملک کا وفادار شہری ہوں، لیکن بتاؤں گا نہیں۔ تو ایک عرب ملک کے رہنما نے اتفاق سے جنرل کونسل کا اجلاس چل رہا تھا، سلامتی کونسل کا، میں اس وقت امریکہ کے دورے پر تھا، تو ایک عمر نام کا ایک لڑکا تھا جو یو این او میں اعلیٰ عہدے پر تھا، اس نے میرے 2-3 بیانات سنے ایک مسجد میں، تو اس نے پکڑ لیا مجھے، میں نے کہا کل جنرل اسمبلی سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اور میں آپ کو اسپیشل انویٹیشن دوں گا، آپ 2-3 گھنٹے کے لیے آئیے۔ میں نے کہا بھائی جب میں تھک گیا ہوں تو کچھ تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤں، کچھ دنیا بھر کے منتخب جھوٹے، معلوم نہیں فلمی اداکاروں کو اداکاری کا انعام کیوں ملتا ہے؟ زیادہ مستحق تو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کو انعام ملنا چاہیے، وہ اداکاری ایسی کرتے ہیں کہ جیسے قوم کے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔
اور ان سے کہنا پڑتا ہے کہ اب چھوڑیے صاحب، آپ زیادہ ہماری فکر نہ کیجیے، آپ ذرا مستی کیجیے، ہم لوگ تو عادی ہیں اس میں، اب ہمارے غم میں اس قدر کمزور ہوئے جا رہے ہیں آپ۔ تو اتفاق سے میں بھی پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے میری قسمت خراب تھی، وہ اتنی پھونڈی انگریزی سننے کو ملی کہ پیراسیٹامول کھانی پڑی۔ تو ان سے ایک دوسرے عرب لیڈر نے کہا کہ آپ اپنی زبان میں بولیے بھائی، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ انگریزی کیوں بولیں، ان کا بھائی یہاں تو ٹرانسلیشن کا آٹومیٹک سسٹم ہے، تمام ملکوں کے لیڈران اپنی زبان بولتے ہیں، آپ بھی اپنی زبان بولتے ہیں۔ تو میں نے اس عمر کو بلایا، وہ جو والنٹیئر تھا وہاں کا، جو مجھے لے کر گیا۔ میں نے کہا ذرا میرے ایک لیڈر سے ملاقات کرا دو کسی طرح، انہوں نے کہا لنچ کے موقع پہ میں ملا دوں۔ اب وہ جو کھانے کی میزیں لگی وہ عجیب ترتیب تو لمبی کہانی ہے، مجھے اس کو ملا دیا۔ میں نے کہا آپ نے کیا تبصرہ کیا تھا ایک بڑے عظیم لیڈر کی انگریزی پر؟ تو اس نے کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں میں نے اسی لیے کیا تھا، اسے چھوڑیے، میں چاہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی اپنی زبانیں بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے جو زبان چنی ہے، اس زبان کا حسن، یقین مانو اللہ کے شکر میں کئی زبانیں جانتا ہوں۔ روحانی اور اخلاقی جو مضامین ہیں، جو انسانیت کی ترقی کا اصل میدان ہے، اس روحانی اور اخلاقی مضامین کی ترجمانی کے لیے رب کعبہ کی قسم، جو عربی زبان میں قدرت ہے ان معانی کی ادائیگی کی، وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اب تقویٰ ہے مثلا لفظ، اب ہم تقوی کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں ڈرو اللہ سے، حالانکہ تقوی کا صحیح ترجمہ یہ نہیں، لیکن ہم مجبور یہ ہیں کہ اب کیا کریں، الفاظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ برکت کا لفظ ہے، ناگپور میں انگلش لٹریچر کے سب سے بڑے پروفیسر سے ذرا پوچھ کے بتانا کہ برکت کے لیے انگریزی زبان میں کیا لفظ ہے۔ اس لیے لفظ نہیں ہے کہ اس تہذیب میں ہی برکت نہیں ہے تو زبان میں کیا برکت ہے۔ الفاظ تہذیبوں کے تجربوں کی ترجمانی کے لیے بنتے ہیں، یہ لنگوسٹکس کا اصول ہے، علم الالسنہ کا، کہ جن تہذیبوں میں جو تجربے ہوتے ہیں، جن معاشروں میں جن چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، وہیں پر ان چیزوں کی ترجمانی کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ طہارت، بتائیں کوئی بڑے سے بڑے پروفیسر کہ طہارت کے لیے انگریزی میں کیا لفظ ہے؟ آپ کہیں گے کلینلینس، سبحان اللہ، صفائی الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے۔ اب جن قوموں میں طہارت کا تصور ہی نہیں ہے، ان میں طہارت کا لفظ کہاں سے آئے گا؟ کیا تہذیب ہے اسلامی، کیا چیز ہے قرآن اور اسلام۔ اے مسلمانوں، اللہ کے واسطے اس کی قدر کرو، اس سے زیادہ ترقی پسند، اس سے زیادہ پروگریسو، اس سے زیادہ عالمی امن کے قیام کی علمبردار، اس سے زیادہ انسانی حقوق کی ضامن، اس سے زیادہ غریبوں اور امیروں کے درمیان فرق کم کرنے والا نظام زندگی، اس سے زیادہ انصاف اور عدل کی علمبردار کوئی تہذیب دنیا میں نہیں۔ ہمیں کیا ہمارے نوجوانوں کو ہو گیا، کس تہذیب کی نقل کر رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ایسا کوئی نوجوان نادان نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے، پینٹ یہاں سے بھی پھٹی، پینٹ یہاں سے بھی پھٹی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مولانا سے کہوں کہ بھئی چندہ کر کے ان کی پینٹ سلوا دیجیے۔
عجیب فیشن ہے. اور پیچھے لکھا ہوا ہے آئی لو یو. بھیا آئی لو یو لکھوانا تھا تو کہیں اور لکھوانی تھی. کیا جگہ چنی ہے تم نے؟ یہ تو یار کوئی خچر بھی نہیں لکھوائے گا وہاں پر، لات مار دے گا اگر کسی گدھے پہ وہاں لکھو کہ آئی لو یو. یہ کیا ہے یار؟ یہ وہ قوم کر رہی ہے جس کے پاس قرآن ہے. یہ وہ قوم کر رہی ہے جس کے پاس شاندار انسانوں کے عملی نمونے ہیں، کامیاب ترین انسانوں کے کیریکٹر ہیں. میرے عزیز نوجوانوں، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، آ جاؤ واپس پورے اسلام کی طرف. اور پورے اسلام کی طرف آنے کے لیے قرآن کی طرف آنا ہو. قرآن مجید بہت توازن کے ساتھ زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی دیتا ہے. ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دینے لگتے ہیں تو جانے یا انجانے میں، میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، جانے یا انجانے میں دوسرے پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ہی برحق ہے، یہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کہتے. یہ ایک بہت سچی علمی حقیقت ہے. ہم کون سے اسلام کو کہتے ہیں کہ وہی برحق ہے؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایسے ایسے بیانات آتے ہیں بہت سی محترم رہنماؤں کے، جن کے اثرات، جن کا اثر و رسوخ بہت ہیں. وہ صرف ناواقفیت ہے. ہم اس اسلام کے بارے میں کہتے ہیں جس اسلام کی شروعات بھارت سے ہوئی تھی. ہم اس اسلام کے بارے میں صرف نہیں کہتے جو مکہ مدینے میں آیا تھا. یہی بہت بڑی بنیادی غلط فہمی ہے. اسلام کی شروعات مکہ اور مدینے میں نہیں ہوئی تھی، اسلام کی تکمیل مکہ اور مدینے میں ہوئی تھی. پہلا انسان جو پہلا پیغمبر بھی تھا، وہ جنت سے زمین پر اتارنے کا جب انسانوں کے پروردگار نے فیصلہ کیا تو ہمیں ایک بھارتی ہونے کے ناطے اس پر فخر ہے کہ اس اللہ نے سرزمین بھارت کو چنا تھا پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے. وہ زمین، وہ سرالدیپ کی جگہ جہاں پہلے انسان آئے تھے، حضرت آدم، اور کاش کہ میری یہ بات ناگپور کے تمام ذمہ داروں تک پہنچے کہ آدم علیہ السلام کا جو نام تھا آدم، وہ عربی زبان میں نہیں تھا، وہ آدی مانو تھا ان کا نام. پہلا انسان وہ سنسکرت میں وہ نام تھا جو بھارت کی اوریجنل زبان تھی، اس میں اتارا اللہ نے پہلے انسان کو اور پہلے پیغمبر کو، اور وہی جو تعلیمات لائے تھے انہی کا نام تھا اسلام. اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب اسلام ہی لے کر آئے، کوئی اور دین لے کر نہیں آئے. لیکن چونکہ وہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے آتے تھے، ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، تھوڑے زمانے کے لیے آتے تھے، کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، کوئی 200 سال، تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی تھیں. لوگ اپنے سوارتھ کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اس میں ڈسٹورشنز کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے. تو نیا نبی آتا تھا. نیا نبی نیا دین نہیں لاتا تھا، وہی پرانے دین کو ملاوٹوں سے پاک صاف کر کے، دھل دھلا کر
جو گرد و غبار اس کے اوپر آ جاتا تھا اس کو صاف کر کے وہی پرانا دین واپس پیش کرتا تھا. وہی دین حضرت نوح لائے, وہی دین حضرت ابراہیم لائے, وہی دین حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ لائے, وہی دین تمام انبیاء علیہ السلام لائے, اور یہ سب مخصوص زمانوں کے لیے تھے. پھر جب وہ دور آ گیا جب یہ کمیونیکیشن آسان ہونے لگا, دنیا کی قومیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی, سفر شروع ہو گئے, رابطے بڑھ گئے, رابطے آسان ہو گئے, تو اب اللہ کی جو شفقت ہے مخلوق کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ جو اللہ کو پیار ہے, اس کا تقاضا بدل گیا. غور سے سننا یہ بات. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں ہمارے وہ بھائی بھی آئے ہوں گے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں باتوں کو پہنچانا. میں تو ان کا ہمیشہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم غریب اور فقیر لوگ اپنی حکومت کے عہدیداروں تک اپنی بات کو نہیں پہنچا پاتے, تو ہمارے وہ بھائی وہ وقت لگا کر اور بہت توجہ سے باتوں کو سن کر نوٹ کر کے یہ ریکارڈ کر کے وہ اوپر پہنچاتے ہیں. میں ان سے یہ گزارش ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو بات کہنے والا کہہ رہا ہے اس کو بالکل ایز اٹ از پہنچائیں, اس میں اپنی پسند سے کوئی نمک مرچا نہ لگائیں. کوئی دوا آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں تو اس پر آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, کب تک یہ دوا مفید رہے گی. جس تاریخ کو اب وہ دوا ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس دوا کو استعمال نہیں کرتے. آپ ڈرتے ہیں کہ اب یہ فائدے کے بجائے ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے. کیوں؟ دوا کے اجزاء تو وہی ہیں, انگریڈینٹس تو نہیں بدلے, لیکن اس کی جو ڈیٹ آف ایکسپائری تھی وہ آ گئی. اب اس کے بعد وہ دوا استعمال کرنا رسک ہے. اسی طرح پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اور وہ انبیاء وہ جو بھارت میں بھی آئے, یقیناً آئے یہاں اس ملک میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف کہا ہے اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کہیں پر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اب بڑی مشکل ہمارے ملک کی یہ ہے کہ نبیوں کو بحیثیت نبی تعارف نہیں کرایا جاتا. نبی تو نبی, کوئی اچھا ولی, کوئی اچھا انسان, کوئی اچھا رشی اور منی, اس کو بھی بھگوان بنا دیا جاتا ہے, اس کو بھی خدا بنا دیا جاتا ہے. پھر ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروجوں کو اپنا پروج نہیں مانتے. ارے بابا, آپ اپنے پروجوں کا تعارف انسانوں کی حیثیت سے کرائیں اور پھر دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ان کی قدر کرنے والا دنیا میں کوئی ہے. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ایسا ذہن بن گیا کہ کوئی انسان رہتے ہوئے اچھا نہیں بن سکتا, وہ جیسے ہی اچھا انسان بنے گا وہ خدا بن جائے. یہ ہم کسی صورت میں نہیں مان سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم پورے یقین کے ساتھ اور علمی مطالعے کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے کامل انسان, سب سے مکمل انسان محمد الرسول اللہ. لیکن محمد الرسول اللہ ہرگز خدا نہیں تھے. یہ ایک صاف ستھری بات ہے. بڑے پرسکون ماحول میں آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, مکالمات ہونے چاہیے. میں سخت بیماری کے باوجود جو یہاں اس شہر میں حاضر ہوا ہوں, ایک تو جیسا کہ کہا گیا اور صحیح کہا گیا, قرآن کی محفل, درس قرآن کی تکمیل کی محفل, اس میں تو حاضری آدمی اس لیے دیتا ہے کہ شاید اس کے طفیل مغفرت ہو جائے, شاید اس کے طفیل نجات مل جائے. دوسرے, اس درس قرآن کی جو شروعات کی تھی آپ کے شہر میں, وہ ایک ایسے شخص نے کی تھی جو ہمارے ملک کی برادران وطن کے ساتھ گفتگو, مکالمہ, ڈائیلاگ کے سب سے بڑے قائل تھے. وہ برابر اس بات کی کوشش کرتے تھے
کہ نفرت کی فضا کیسے ختم ہوگی جب تک ہم ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے، پرسکون ماحول میں باتیں نہیں کریں گے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور اگر غلطیاں ہیں وہ ہم سے ہو رہی ہوں تو وہ درست ہوں، آپ سے ہو رہی ہوں تو آپ درست کریں، تبھی تو ملک میں اور انسانی معاشرے کو ترقی ملے گی۔ مسلمانوں تک کو یہ بات نہیں معلوم کہ اسلام کی جنم بھومی بھارت ہے۔ آپ کسی دین کی جنم بھومی نہیں متعین کر سکتے۔ کیا کوئی ملک دعویٰ کر سکتا ہے؟ چین دعویٰ کرے کہ سورج ہمارا ہے اور نیپال کہے چاند ہمارا ہے، کیونکہ دنیا کے سمجھدار آدمی یہ بات مانیں گے۔ یہ خدا کے یونیورسل گفٹ ہیں ساری انسانیت کے لیے، یہ خدا کے تحفے ہیں محبت بھرے۔ یہ کسی ایک خاص قوم، کسی خاص ملک کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی اگر کسی کو اصرار ہے کہ دین کا کوئی وطن ہونا چاہیے جہاں وہ پیدا ہوا، تو مجھے تو بڑا فخر ہے اس بات پر کہ اسلام کی پیدائش بھارت میں ہوئی۔ اسلام کی پیدائش مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ آج میں نے شروع کیا دین کو۔ قرآن میں کہا گیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون سا دین؟ اسلام۔ وہ اسلام نہیں جو محمد سے شروع ہوا تھا، یہ اسلام شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، اور آدم آئے تھے ہمارے ملک میں۔ اسلام کا سب سے مضبوط رشتہ تو بھارت سے ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، اور جان بوجھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں تو صلاۃ کہتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں صلاۃ کے لفظ کو علماء نے رائج نہیں کیا، نماز کے لفظ کو رائج کیا۔ فارسی میں یہ لفظ نماز سنسکرت سے گیا تھا، اور سنسکرت میں کہتے تھے نمہ اج، یعنی نمن کہتے ہیں جھکنا، اور اج کا مطلب اجنما، جس مالک نے، جس پرمیشور نے کسی سے جنم نہیں لیا، لم یلد ولم یولد، اس مالک کے سامنے سر جھکانا، یہ نمہ اج کے نام سے سب سے پہلے تعلیم بھارت میں آئی تھی۔ یہاں سے فارسی میں گیا یہ لفظ، اور ہوا نماز جب اسلام کا آخری ایڈیشن آیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جب اسلام آیا، اسلام تو پہلے ہی دن آ گیا تھا جب آدم آئے تھے۔ جب اسلام کا انتم سنسکرن، فائنل ایڈیشن جب اسلام کا آیا، تو یہاں جو لوگ اسلام کو لے کر آئے اس آخری ایڈیشن کو، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو نمہ اج یا نماز موجود ہے، تو انہوں نے لفظ صلاۃ عربی لفظ کو رواج نہیں دیا، نماز کے لفظ کو رائج کیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ نماز یہ بھارتیہ سنسکرتی کا حصہ ہے، یہ یہاں کی اپنی چیز ہے، یہ یہاں کی پرانی میراث ہے، یہاں کی پرانی وراثت ہے۔ میں نے تو ایک ایسی محفل میں جس میں کہ اڈوانی جی کے ایڈوائزر بھی موجود تھے، اور ایک ڈائریکٹ ملاقات میں جو لال کرشن اڈوانی جی سے میری پرسنل 2.5 گھنٹے کی ملاقات ان کے گھر پر ہوئی تھی، جس میں بہت زبردست کھلی ہوئی باتیں کرنے کا انہوں نے موقع دیا تھا۔ ناشتہ کرایا اپنے گھر میں بٹھا کر، کوئی سرونٹ نہیں تھا۔ میں تو ان کے گھریلو برتاؤ سے بہت متاثر ہوں، کوئی سرونٹ نہیں، کوئی ملازم نہیں، اور یہ اس وقت جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، جو وہ ہوم منسٹر تھے، انہوں نے گھر پر بلایا، ناشتے کی میز پر اڈوانی جی اور ان کی وائف اور ان کی شاید بہو تھی، وہ سرو کر رہی تھی، اور ہم 3 لوگ میز پر ناشتہ کر رہے تھے، کوئی ملازم نہیں، نہایت بے تکلفی کا ماحول، کھلی گفتگو۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، وہ ظاہر ہے کہ ایک پرائیویٹ بات ہوتی ہے، میں اس کو منظر عام پر نہیں لا سکتا، لیکن میں اس کا احسان مند آج تک ہوں کہ انہوں نے اتنی کھل کر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ
میری بات سنی، بہت سی باتوں پر جواب دیا، اور اس بات پر بہت زیادہ انہوں نے اہمیت دی کہ یہ باتیں عام ہونی چاہیے، یہ باتیں دونوں قوموں کو نہیں معلوم کہ نماز کی یہ تاریخ ہے، اسلام کی یہ تاریخ ہے، اسلام کی جنم بھومی یہ ہے، مسلمانوں کو نہیں معلوم، ہمیں غیروں سے کیا شکوہ ہے، برادران وطن سے کیا شکوہ ہے۔ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پچھلے نبیوں سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، پچھلے نبیوں سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آیا۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے اپنی طرف سے ہدایت کی شمع لے کر اپنے نمائندے بھیجے نہ ہوں، تو ہم تو اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ ایسا تاریخی ملک ہے ہمارا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا، اور ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ ملک ہر پہلو سے ترقی کرے۔ یہ نفرت کے راستے سے وشو گرو نہیں بن سکتا، یہ ظلم کے راستے سے وشو گرو نہیں بن سکتا۔ وشو گرو بن سکتا ہے انصاف کے راستے، محبت کے راستے، برداشت کے راستے سے، گفتگو کے راستے سے، ڈائلاگ کے راستے سے۔ قرآن کسی پچھلی کتاب کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن ایک بات ضرور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ قرآن کی روشنی میں دیکھو پچھلی کتابوں میں کون سی باتیں اوریجنل ہیں اور کون سی باتیں اوریجنل نہیں ہیں۔ یہ کون سی غلط بات ہے؟ آپ بتائیے، اگر یہاں کچھ لائرز بیٹھے ہوں، ایڈوکیٹس بیٹھے ہوں، وکلاء یا ججز بیٹھے ہوں، تو سپریم کورٹ کا لیٹسٹ ججمنٹ یہ قانون ہوتا ہے یا پرانا کوئی ججمنٹ قانون ہوتا ہے؟ جواب دیجیے۔ جو آخری فیصلہ ہوگا عدالت کا وہی حجت ہوگا، وہی قانون مانا جائے گا۔ پچھلے فیصلے غلط تھے یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن پوری دنیا کے ماہرین قانون اس بات پر متفق ہیں کہ عدالت عالیہ کا جو لیٹسٹ اور آخری فیصلہ ہوگا وہی حجت ہوگا۔ قرآن مجید کی ٹارچ میں تمام پچھلی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن کی ٹارچ اس کے اوپر ڈالی جانی چاہیے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اگر قرآن کنفرم کرتا ہے اس بات کو جو پچھلی کسی کتاب میں آئی ہے، 100% پر حق مانیں گے، ہم بالکل درست مانیں گے۔ لیکن اگر کنٹراسٹ ہے، اگر بات بالکل الٹی ہے، تو بھائی آپ خود سوچو، پوری دنیا کے اہل علم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری کتابوں کے بارے میں کچھ کہوں تو خام خواہ لوگ میڈیا والے کیا کرتے ہیں، درمیان سے ایک جملہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کرے ایسے کوئی میڈیا والے دوست یہاں نہ ہوں، ویسے تو وہ ہر جگہ کرامن کاتبین کی طرح پہنچ جاتے ہیں۔ عجیب مہارت ہے ان کو، بیچ میں سے ایک جملہ اٹھاتے ہیں، نہ سر نہ پیر، اور وہ جملہ اٹھا کر وہ شور مچاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ یہ طالبان کہاں سے آ گئے، یہ کون دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے۔ پورا جملہ نقل نہیں کریں، عجیب مصیبت ہے۔ میں نے تو جب بہت عرصے سے ٹی وی والوں کو انٹرویو دینا، بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ جب میں اناڑی تھا تو تھوڑا دے دیا کرتا تھا، اور جب میں تجربہ سیکھا تو میں نے کہا میں خود ریکارڈ کروں گا۔ یہ شرط مانیے آپ، میرا کیمرہ، میرا ریکارڈر سب ساتھ میں ہوگا، تب آپ کو میں ریکارڈ تاکہ آپ الٹی سیدھی اس میں سے نکالیں گے اپنے مطلب کی اور ملک میں آگ لگا دیں گے۔ قرآن مجید، آپ ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں، گیتا کے 16 ایڈیشن تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایڈیشن میں الگ ہے، بہت فرق ہے۔
ہر ایڈیشن میں تبدیلی ہے، ہر ایڈیشن میں تبدیلی ہے۔ اب قرآن کو لاؤ، جب یہ محفل قرآن پر ہے، یہ حالت ہے قرآن کی حفاظت کی کہ صحابہ کرام میں جو قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، سیدنا معاویہ، سیدنا علی، سیدنا زید بن ثابت، اس طرح کے چند صحابہ تھے۔ تو عباد کا لفظ قرآن میں جہاں آیا تو کہیں پر لکھا صحابہ نے عین با الف اور دال، اور کہیں پر لکھا انہی صحابہ نے عین با پر کھڑا زبر، الف نہیں اور دال۔ آج تک پوری دنیا میں جو قرآن چھپتا ہے تو جہاں اس پہلے مصحف میں الف کے ساتھ عباد لکھا تھا، آج بھی الف کے ساتھ عباد لکھا جا رہا ہے، اور جہاں با پر کھڑا زبر لگا تھا، آج بھی با پر کھڑا زبر لگایا جا رہا ہے۔ ایسی حفاظت، یہ کیا ہے؟ یہ مسیطر، بہت سے طلباء اور بہت پریشان ہوتے ہیں جب چھوٹا بچہ پڑھتا ہے تو اس پر سامنے اس کے لکھا ہوا ہے میم سین یا تا رے، مسیطر سین والا، اور اس کے اوپر چھوٹا سا ساتھ بنا ہوا ہے۔ اب حافظ صاحب کہتے ہیں پڑھو مسیطر، اب بچہ کہتا ہے مسیطر لکھا ہے۔ اب حافظ صاحب اگر وہ والے حافظ صاحب ہیں ڈنڈے والے مرغے والے، اللہ ان کے شر سے امت کو بچائے، تو وہ سین کے بجائے وہ شین بکنے لگتے۔ ابھی کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مسیطر پڑھو ساتھ سے، جو کہہ رہا ہوں پڑھو۔ لڑکا بھی پٹھان کا تھا، اس نے کہا لکھا سین ہے، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ کیا تاریخ ہے، کیا بات ہے؟ سین لکھا گیا تھا پہلے مصحف میں اور پڑھا گیا تھا مسیطر۔ حضور نے نماز میں سات پڑھا تھا اور صحابہ نے سین لکھا تھا، اور بعد میں تمام صحابہ اور تابعین میں یہ دور چلا، سین ہی لکھا گیا، سات پڑھا گیا۔ آج تک قرآن چھاپنے والے کہتے ہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ الفاظ کی تبدیلی چھوڑو، معانی کی تبدیلی چھوڑو، مضامین کی تبدیلی چھوڑو، حروف کی تبدیلی نہیں ہے قرآن، نقطوں کی تبدیلی نہیں۔ یہ قرآن مصدق ہے، یہ قرآن مہیمن ہے، یہ قرآن انسانیت کو جوڑنا چاہتی ہے، یہ قرآن تمام معاشروں کی ترقی سکھاتا ہے۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے اس قرآن کی قدر کی؟ قرآن میں جس طرح کی توحید ہمیں سکھائی ہے، اللہ اس طرح کی توحید ہمارے دلوں میں اتارا۔ کتنی ریشنل بات ہے، کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ ساری دنیا کی تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے یہ چیز، ایکتا پیدا کرنے والی، وحدت پیدا کرتی ہے، فاصلوں کو کم کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ برہمن کا خدا کچھ اور ہے اور دلت کا خدا کچھ اور ہے، اور فلاں کا کچھ اور فلاں کا کچھ اور گوروں کا کچھ اور کالوں کا کچھ اور۔ ساری دنیا کی تمام مخلوقات کا مالک، پیدا کرنے والا، پالنے والا ایک۔ کتنی عقل میں آنے والی بات ہے۔ کیا کسی ٹیم کے دو کیپٹن ہوتے ہیں؟ کیا اجازت ہے کہ مہاراشٹر میں دو چیف منسٹر؟ کیا اجازت ہے کہ انڈیا میں دو پرائم منسٹر؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اور پھر کیا ترتیب ہے، کس انداز سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ اس وقت تو میں اس پر گفتگو نہیں کر سکتا،
اسی احساس سے اللہ نے سورہ فاتحہ کو شروع کرایا. ایک انسان غور کرتا ہے اس کائنات پر اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس پوری کائنات اور تمام مخلوقات کا رب ایک ہے، اور اس لیے وہ سراپا شکر و نیاز بن جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے جھک جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رب المسلمین نہیں، رب العالمین. اور پھر اس کی جو سب سے شاندار غالب ترین صفات ہیں الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم بظاہر لوگوں کو لگتا ہے ترجمے کی وجہ سے کہ وہ ایک ہی مفہوم. رحمان عربی زبان میں زبردست مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں عموم ہے. مستقل طور پر ہمیشہ ہر ایک کے لیے وہ سراپا رحمت ہے. اس میں مومن اور غیر مومن کا کوئی فرق نہیں، سب کے ساتھ وہ سراپا رحمت ہے. وہ سب کے لیے ہوا چلاتا ہے، سب کے لیے وہ سورج نکالتا ہے، سب کے لیے وہ چاند تارے نکالتا ہے، سب کے لیے بارش برساتا ہے. وہ خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے. وہ خود نہیں پیتا، سب کو پلاتا ہے. وہ خود نہیں سوتا، سب کو سلاتا ہے. وہ خود نہیں پہنتا، سب کو پہناتا ہے. اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اس نے اپنے لیے تو جنت بھی نہیں بنائی. اس نے جو بنایا ہے وہ اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا. حد ہے مہربانی کی، حد ہے شفقت کی، حد ہے پیار کی. خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ پیدا کیا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور رحیم خاص طور پر وہ لوگ جو اس کو پہچان کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے ان پر اس کی رحمت اس دنیا کے بعد بھی ہوگی. وبالمؤمنین وکان بالمؤمنین رحیما. مالک یوم الدین، میں بہت مختصر سا اشارات کر رہا ہوں تعمیل حکم میں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. کما تدین و تدان، عربی زبان میں بولتے ہیں کہ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسے بھرنی. اسی سے یوم الدین آیا، بدلے کا دن. جو انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کا وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب انسان جو اچھے کام کرتا ہے ان اچھے کاموں کا انعام صرف دنیا میں نہیں مل سکتا. آپ بہت حیرت سے سن رہے ہوں گے کچھ لوگ کہ بھائی دنیا میں کیوں نہیں مل سکتا؟ بھائی کیا مولانا صاحب بہت زیادہ چاہتے ہیں کیا؟ ایک آدمی نے 100 یتیم بچوں کی پرورش کی. اب اس انسان کو انعام تو ایک ہی زندگی میں ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو ایک یتیم بچے کی پرورش کا انعام دنیا میں مل سکتا ہے. اس نے ہزاروں لاکھوں نے کیا کی، اس کی عمر 60-70 سال. دنیا میں نیکیوں کا انعام نہیں مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، تم گھبراؤ مت، تمہاری نیکیوں کا انعام کے لیے میں نے الگ دنیا بنائی ہے. وہاں وہ مزہ آئے گا کہ کیا کہنے. کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، کوئی مولانا صاحب نہیں ہوں گے حرام حلال کرنے والے. خوب مستی ہوگی، چلا 4 مہینے بھی نہیں مانگے جائیں گے. اگرچہ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کیسے لگے جب تک گشت نہیں کریں گے. بھائی تم جنت میں کر لینا، مگر دیکھو جنت میں مسجد لانے کے لیے نہیں کرو گے. جنت میں جو گشت ہوگا، یا سنا جگہ مرغا بہت اچھا مل رہا ہے، چلو وہاں چلو.
فلاں جگہ یار تازہ مچھلی مل گئی، وہاں چلتے، تو چلو کھاؤ پیو، اور کوئی پیٹ خراب نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں پڑے گا۔ اچھائیوں کا انعام یہاں نہیں مل سکتا، تمہاری حیا کا، تمہاری پاک دامنی کا، تمہارے گھر کو سلیقے سے چلانے کا، کروڑوں نیکیاں تم یہاں کر رہے ہو بھائی۔ اس دنیا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تم کو خوش کر کے خوش ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم کو یہاں خوش نہیں کر پاؤں گا، یہاں ہے ہی نہیں گنجائش اتنی، اس لیے آخرت ضروری ہے۔ اور مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی نے 50 قتل کر دیے، ایک حکومت نے بم گرا کے 1 لاکھ آدمی مار دیے، تو اس کو پھانسی اگر ہوگی تو ایک ہی بار تو ہوگی بھائی، اب باقی کا کیا ہوگا؟ اس لیے آخرت کے بغیر نہ انعام مکمل ہو سکتا ہے، نہ سزا مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک لاجیکل، ایک بالکل عقلی چیز ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے درس قرآن میں کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو میں اپنے پیدا کیے جانے پر اپنے رب سے احتجاج کرتا کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں پیدا کیا، کیا فائدہ ہوا کیا؟ جب تک بچہ ہے، جب تک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ڈانٹ لیجیے، میں بھی بڑا ہوں گا تو بتاؤں گا۔ آپ بار بار بچے کو دوڑا رہے ہیں کہ مکھن لے آؤ، بسکٹ لے آؤ، ڈبل روٹی لے آؤ، دوا لے آؤ۔ اب بچہ جا تو رہا ہے اس لیے کہ آپ کا ہاتھ بہت مضبوط ہے، لیکن اندر اندر سوچ رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی تو کبھی باپ بنوں گا، ہاں پھر بتاؤں کر لو تم۔ اب جو بڑا ہوا تو آپ نے اس کو اسکول کالج بھیج دیا۔ اب ایک مصیبت، ہوم ورک، کلاس ورک، میتھ پڑھو، سائنس پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، قرآن پڑھو، اردو پڑھو، مرغا بنو، فیل ہو، ایک مصیبت۔ اب بچہ مجبوراً یہ سب کر رہا ہے، اس کے بعد یہ سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک کچھ دن ٹھیک، اس کے بعد کبھی تو چھٹی ملے گی، بی اے ایم اے کر لوں گا، یہ کر لوں گا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہو گئی شادی، وما ادراک ما شادی۔ اب ایک منا بیمار ہے اور منی بیمار ہے اور گڈا بیمار ہے، گڑیا بیمار ہے، اور وہ نند ناراض ہو گئی ہو، ساس ناراض ہو گئی ہو، سسرال اور میں کہا ارے کیا پھنس گئے بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ شادی کے بعد تو شاہجہاں میں بنوں گا اور میرے پاس ممتاز محل ہے، ختم۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ آج یہ بیمار کل وہ بیمار، اور بیوی کہہ رہی میں کیا جانا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی، اب انشاءاللہ کبھی یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے۔ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کون سی لذت ہے بھائی دنیا میں؟ کاہے کے لیے ہم کو یہ دنیا بہت پسند ہے؟ واقعی ٹینشن ہی ٹینشن، پریشانی ہی پریشانی۔ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا میں واقعی عذاب ہے پیدا کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، آخرت کی امید ہے جو دنیا کی تکلیفوں کو خوشی خوشی جھیلنا آسان کر دے۔ جن کے پاس آخرت نہیں ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں وہی قوم کو افراد کرتے ہیں جن کے پاس آخرت نہیں ہے۔ سب سے کم خودکشی پوری دنیا میں آج بھی مسلمان کرتا ہے، حالانکہ مسلمان غریب بھی ہے، مسلمان مظلوم بھی ہے، مسلمان پچھڑا ہوا بھی ہے، لیکن اس امید کے سہارے وہ تکلیفوں کو جھیلتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، پھر تو جنت ہے انشاءاللہ، پھر سکون ملے گا۔ آخرت نہ ہو تو اس آخرت کے بغیر دنیا کی تخلیق اور دنیا میں انسان کی تخلیق سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی جواز ہی نہیں دنیا میں پیدا کیے جانے کا۔ قرآن میں یہ سب سمجھایا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بلا کسی مقصد کے پیدا کر دیا؟ تو تم سمجھتے ہو تم ہمارے پاس واپس نہیں ہوگے؟
قرآن کو آپ غور کر لیں گے، مسلسل سمجھیں گے تو آخرت پر یقین تازہ ہو رہے گا. آخرت پر یقین تازہ ہوگا تو آپ کی انرجی بڑھتی رہے گی. کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے، کبھی شکست خوردہ نہیں ہوں گے. توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت. اللہ اکبر. کیا ہے قرآن میں؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں انسانوں کے اندر اتر کر آ جاتا ہوں تمہارے سامنے بیس بدل بدل کے. کیونکہ اگر خدا آئے گا تمہارے سامنے تو تم کہو گے کہ آپ تو خدا ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ تو انسان ہو سکتا ہے. اب یہ فرق ہے رسالت کے عقیدے میں اور اطہارباد کے عقیدے میں. رسالت کا عقیدہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں میں سے کوئی انسان چنا ہے. اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے، اس کی بھی فیملی ہوتی ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے. وہ سب چیزیں جو تمہارے اندر ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اس کے باوجود وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، بیہیو کر رہا ہے، بہت اچھا کریکٹر پیش کر رہا ہے، تو تمہارے اندر ایک امید بڑھتی ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے میں بھی کر سکتا ہوں. اب یہ قرآن کو اگر آپ سمجھیں گے تب آپ کو اسلام پر اطمینان ہوگا. اب جو حالات ہیں اور میں یہیں پر بات مکمل کروں گا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور بدگمانی اور نفرت بٹھانے کی جیسی مکمل منصوبہ بند اس وقت کوشش ہو رہی ہے شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اسی لیے ہمارے بہت سے نوجوان مس گائیڈ ہو رہے ہیں، بچیاں ہماری بیچاری مس گائیڈڈ ہو رہی ہیں. شادیوں میں دیر کرتے ہیں آپ اپنی بچیوں کی شادیوں میں، اور پھر اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں. اگر آپ بے خبر ہیں تو مشکل، اور اگر باخبر ہیں پھر بھی آپ کے اندر کچھ حساسیت نہیں ہے تو اور زیادہ مشکل. آپ لڑکیوں کو کن کالجوں میں بھیج رہے ہیں اور کن کالجوں میں بھیج کر کس قدر لاپرواہ ہو رہے ہیں آپ. بالکل احساس نہیں ہے اکثر پیرنٹس کو کہ ہماری بچی کالج میں جا کر کیا سیکھ رہی ہے، اس کے دوست کون لوگ ہیں، اس کی سہیلیاں کون لوگ ہیں، اس کی چال ڈھال میں کیا فرق آ رہا ہے. عجیب قسم کے پیرنٹس، سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا ہے. ہماری بچیاں پھر شادیوں میں دیر، جہیزوں کے مطالبے، جہیزوں پر اصرار، اور غریب والدین وہ بیچارے جہیز نہیں اکٹھا کر پاتے تو بیٹیوں کی شادی میں دیر ہوتی ہے. اور جب دیر ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن ایک مکمل رہنما کتاب ہے. میں تمام نوجوانوں سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے نئے سرے سے قرآن پر ایمان لاؤ، نئے سرے سے قرآن سے جڑو، اور اپنے ان تمام بزرگوں اور محسنوں کی محنتوں کو قدر کرو، ان کی قدر کرو جو آپ کے شہر میں قرآن مجید کے درس کے حلقے لگاتے ہیں، اکابر علماء کی سنت پر عمل کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے پر آپ ان درس قرآن کے حلقوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی طریقہ آپ قرآن کے مستند طریقے پر سمجھنے کا اختیار کر سکیں ضرور کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. میرا ارادہ شروع میں نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی بات کروں گا، نہ میرے اندر یہ ہمت تھی، مگر آپ کی طلب، آپ کا جذبہ وہ عجیب قسم کے اثرات میرے اوپر ڈال رہا ہے. اور جو خواتین، جو بچیاں سن رہی ہیں، میں ان سے اور زیادہ امید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. میں تو پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی خواتین اور نوجوان بچیوں میں اس وقت اسلام کی طرف سمجھ کر واپسی کا رجحان مردوں سے زیادہ ہے. میں برابر دیکھ رہا ہوں. میں تمام بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اپنے کیریکٹر کو پاکیزہ رکھو. چند سال ہیں پریشانیوں کے، اور وہ بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ دیکھنا انسانیت کو کہاں پناہ ملے گی، کہاں سکون ملے گا.
اور یہ جو دن ہیں ان کو برداشت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ گزارنا ہے، اور ہمت اور حکمت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے اور بغیر سخت حالات کے کبھی تربیت نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرت والا کو ہم سب دین کی ذریعے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید صحت عطا فرمائے اور اللہ کا سایہ رحمت کا تعدیر قائم فرمائے۔ اس وقت حضرت والا کے نسل مبارک سے 2 کتابوں کا نسخہ جاری ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے تحفہ نماز جس کو مفتی عمران صاحب قاسمی نے لکھی ہے، اور دوسری کتاب ہے رسالۃ ختم نبوت جس کو اس حقیقت نے لکھی ہے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اس طرح سے اجرا فرمائیں۔ میں عرض کر دوں، یہ تحفہ نماز والی کتاب میں نے جستہ نظر ڈالنے کی کوشش کی، ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے ملی تھی۔ میں پوری کتاب تو نہیں دیکھ سکا، لیکن بہت خوشی ہوئی مجھے یہ بات دیکھ کر کہ بڑے حضرات علماء کی اس کے اوپر تقریرات ہیں۔ دارالدیوبند کے سابق نائب محتمم استاذ حدیث جو میرے کلاس فیلو بھی تھے دیوبند میں، ہم لوگ ساتھ تھے دور حدیث میں، مولانا عبدالخالق سنبلی بہت صالح عالم ربانی تھے، ان کے تقریر ہے، تعریفی کلمات ہیں، اور یہ بہت بڑی سند ہے۔ اس کے علاوہ دارالدیوبند کے سابق استاذ حدیث حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی اس میں تقریر ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہمارے عظیم بزرگ دعوت و تبلیغ کے، ان کی بھی اس میں دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ بہت مستند علماء نے اس کو پسند کیا ہے، اور نماز کے سیکھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ ایک اور کتاب ہے رسالہ عقیدہ ختم نبوت، ہمارے مفتی نور عالم صاحب قاسمی۔ آج کل بہت عجیب تماشے چل رہے ہیں، ہر جمن گلاقی شبراتی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عجیب مسخرہ پن ہے لوگوں، یعنی جن کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے اور یا جیل خانے میں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے میں نبی ہوں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اور اس کے بعد مجھے جگہ دے دیجیے گا، راستہ دے دیجیے گا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب وزیر اعظم تھے تو آگرہ کے پاگل خانے کے دورے پر گئے، جس نے ان کو مشورہ دیا بہت صحیح مشورہ دیا، تو وہ جب گزرے دورے پر تو دونوں طرف کٹیرے تھے جس میں بیچارے دماغی مریض پاگل لوگ بند تھے۔ تو ایک پاگل نے بڑے آگے پیچھے پولیس چل رہی ہے، کون ہے یہ آدمی بھائی؟ تو ایک پاگل نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہو یہ کون ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے کسی نے کہا چپ رہو، یہ پرائم منسٹر ہے، پردھان منتری، چپ رہو۔ تو وہ بولا اوہو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، جب میں آیا تھا تو میں یہی کہتا تھا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا راستہ دے دیں۔ حضرت والا کے جانے میں ذرا ایک منٹ نہیں ہوا ہے، آگے پروگرام باقی ہے، اور اس کی پروگرام کی جو قریب بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ باقی ہے۔ ایک بات مجھے اور حضرت مولانا سید مصطفیٰ صاحب فضائی جامع برکات ذرا بیٹھ جائیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں اور اپنی جگہ سے رکھے ہوئے گئے حضرت والا کو بڑی آسانی کے ساتھ جہاں نکلنے میں آپ کو ایک منٹ مجھے ایک بات کہنی ہے، وہ یاد آئی یاد دلائی کسی نے۔ دیکھیے ہم اپنے علماء سے، نوجوان علماء سے اور عام طور پر لوگوں سے جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان سے یہ بہت محبت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسی فکری روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ ہر مہینے ہم ایسے کچھ مضمون آرٹیکل پڑھتے رہیں
جس سے ہمارا ایمان بڑھتا رہے، ہمت بلند ہوتی رہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی رہنمائی ملتی رہے۔ ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ایک ماہانہ رسالہ الفرقان ہے۔ 90 سال سے یہ رسالہ نکل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس رسالے کا جو اس جنوری کا شمارہ ہے وہ ہمارے نوجوان ساتھی باہر لائیں۔ مجھے گزارش کرنی ہے آپ سے کہ آپ نکلتے ہو ابھی پورے بیان سنیے، جو دوسرے علماء کے بیانات ہوں گے سب سنیں آپ۔ اس کے بعد جب آپ واپس جائیں دعا اور نماز کے بعد تو پھر آپ الفرقان کا تازہ شمارہ خریدتے ہو جائیں، غور سے پڑھیے ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے بہت عظیم خدمات انجام دی ہیں ان میں ایک مولانا عاطف الرحمن سنبھلی مرحوم تھے، میرے بڑے بھائی، جنہوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی۔ بڑا حصہ ہے ان کا اس ملک میں اسلامی آئیڈینٹی کے تحفظ میں۔ ان کی یاد میں اسی رسالے الفرقان کا ایک اسپیشل ایشو، ایک خاص نمبر ہم نے نکالا تھا۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمارے نوجوان ساتھی وہ بھی یہاں لائے ہیں باہر۔ جن حضرات کو ذوق ہو وہ نمبر بھی خریدیں، غور سے پڑھیں۔ آپ سب کو اب ذرا اپنا مطالعہ، اپنا علم، اپنا ایمان بڑھانا ہوگا، تازہ غذا ملتی رہنی چاہیے۔